من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ترجمہ اس کا ہے، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم فرمایا ہے، اس کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، دعا کیسے کرتے ہیں، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ خیر دے، تو مستقل بیان کرتا بھی ہوں کبھی کبھی، لیکن دعا کا حکم فرمایا، دعا کا طریقہ بھی بتایا۔ تم اپنے پروردگار کو، تم اپنے رب کو پکارو، دعا تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ بلا شبہ اللہ تعالی ان کو ناپسند فرماتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تواضع شکستگی چھوڑ کے کبر میں تکبر کرتے ہیں، دونوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ہم نے اصلاح کیا ہے، اب اس کا فساد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں دو جماعت پہلے سے چلی آ رہی تھی مخالفت میں، بنی نذیر کی، آپس میں اختلاف ہو گیا اور مسجد میں آوازیں بلند ہو گئی۔ حضور نے یہی فرمایا کہ ابھی دور جاہلیت لوٹ آئی، یعنی میں نے ابھی اصلاح کیا تم لوگوں کی، اب بھی یہ چیز باقی ہے کہ مسجد نبی میں چیخ پکار، مار پیٹ، ڈانٹا بہت دور سے، کیا دور جاہلیت لوٹ آیا؟ صحابہ بہت متاثر ہوئے، گلے میں جو خوب روئے۔ لکھا صاحب کشاف نے کہ دو واقعے ایسے ہیں جس کا اول بہت خراب اور اس کا آخر بہت اچھا ہے۔ ایک اس میں سے یہ بھی ہے، ایک ساحران موسیٰ کا ہے، آئے تھے، وہ تو مقابلے کے لیے آئے تھے، کیسے گئے؟ سجدہ کرتے ہوئے گئے۔ یہ صاحب کشاف ہے، دیکھ لیجیے کہاں ہے لکھا ہوا، یاد۔ دو واقعے بہت تعجب کے ہیں، جس کا اول بہت خراب، مسجد نبی میں لڑ رہے تھے، حضور کے صحابہ جن کی اصلاح ہو چکی تھی لڑ گئے۔ یہ بھی دکھلا دیا اللہ نے کہ اپنے نفس سے کبھی غافل نہ ہو، چاہے مسجد نبی میں رہو، چاہے صحابیت میں رہو، چاہے صرف نبوت کو خالی کیا جاتا ہے، وہ نہیں لڑیں گے۔ صحابہ معصوم نہیں ہے۔ صاحب کشاف نے لکھا، بہت عمدہ لکھا، کہیں لکھا ہوگا ہمارے اس پر ہے، یاد ہے، ہمیں بیان کیا ہے، حضرت بیان کرتے تھے، میں بہت کم بیان بیان کرتا، سب حضرت کی سنی، اللہ ماشاء اللہ۔ دو واقعات نہایت عبرتناک ہے، جس کا اول نہایت خراب اور آخر نہایت اچھا۔ ایک اس میں سے یہ، دو قبیلے تھے، لڑ گئے، نکلے کیا میرے زمانے میں دوری جاہلیت لوٹ آئے، جوہریت ٹاٹا، بس صحابہ دم خود ہو گئے اور اتنا روئے اس کی انتہا نہیں، آپس میں گلے ملے روئے۔ اور ایک ساحران موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی آئے تھے جادوگر، کیا ہوا؟ ایسی صورت پیدا ہوئی، سب طائب ہو گئے، سردے میں گر گئے۔ دیکھیے صاحب کا صاحب نصیب علی کی نہیں۔ دو واقعہ ایسا ہے کہ جس کا اول نہایت خراب، جادوگر آئے تھے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام،
سب مطیع و فرما بردار ہو گئے، ان کے منقاد ہو کر گئے، سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور اصلاح پر رکھے۔ جب مسجد نبی میں ہو سکتا ہے، نبی موجود ہو سکتا ہے، تو ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہی جو جی میں آتا ہے ابھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ ڈرنے کا واقعہ تھا کہ نہیں؟ بنی نذیر، یہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ بارہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے امید بھی ہے۔ ہمارے تھانے کہتے تھے پہلے زمانے میں جو ہدیہ کسی کو پیش کرتے تھے لوگ تو ڈرتے تھے کہ ہماری قبول ہوگا کہ نہیں۔ اب کا ہدیہ کیا ہے کہ اب ڈرتے یہ ہے کہ سارے ہدیہ کا مطالبہ نہ کر دیں۔ یہ فرق بدلا ہے۔ حضرت تھانے نہیں کہا، کوئی بدلا نہیں سکتا تھا۔ کہتے پہلے لوگ بشائے کہ ہدیہ لے آتے تھے تو ڈرتے تھے کہ دیکھیں قبول ہوتا ہے یا نہیں، اور اب جو لوگ جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی شیخ ہمارا ہدیہ کا مطالبہ نہ کر دے۔ فرق ہو گیا، سمجھیں گے نہیں، سمجھ گے نا؟ ببین تفاوت ہے، کتنا تفاوت، عبرت کی بات ہے وہ۔ بہرحال خود دکھائی انہوں نے، اسی سے مانگو، اسی سے اپنی حاجتوں کا سوال کرو، اور ساتھ ہی دعا کا ادب بھی بتایا ہے، وہ یہ کہ تضرع یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سامنے نہیں، تنہائی میں کوئی وقت ہونا چاہیے۔ بین اللہ، بندہ ہو اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس یہی کہتا ہوں بھائی، کہتا ضرور ہوں لیکن دعا بھی کراتا ہوں اپنے لیے۔ یہ سب کے لیے مولانا، جو سننے والے ان کے لیے، جو کہنے والے ان کے لیے بھی، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تراویح جو پڑھاتا ہے کیا اس کے لیے قرآن سے اثر ہونا نہیں، اس کو یہ سننے والوں کے لیے ہے، یہ پڑھنے والے کے لیے۔ عاجز دعا میں اپنی عاجزی اختیار کرو، اور دل سے مانو کہ واقعی ہم عاجز ہیں، دل سے مانو کہ ہم عاجز ہیں۔ نیند یہ بھی بتایا کہ چپ کے دعا کرو، زیادہ بالجہر زیادہ پسند ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بھی جہر مفرط نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ جہر ہر ذکر میں، یہ جہر ہو ضرب نہ ہو، ایسا نہ مارو گی تو بھائی رگو سا پڑ جائے۔ اب اعتدال کے ساتھ بعض مواقع میں زور سے دعا کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ استسقاء اور قنوت نادرہ وغیرہ میں زور سے کرنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن عام حالت میں چپکے ہی دعا کرنا چاہیے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ طریقے پر۔ بات یہ ہے کہ خفیہ دعا کرنے میں حضور قلب کا موقع زیادہ رہتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو اونچی آواز کرنے کی طرف بھی دھیان رہنا چاہیے، اور اس میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ توجہ بہت زور سے کرنے میں توجہ اپنی آواز سے ہو جاتی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، خفیہ یعنی خفیہ طریقے پر مانگیں، یا وہ دور ہے جسے ہم زور سے مانگا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
جب ہم سے ہمارا بندے سوال کرتے ہیں مجھ سے تو میں قریبی ہوں، بہت زیادہ زور سے کرنے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا حضرت وغیرہ دعا بہت حج کرنے جب حضرت جا رہے تھے اور وہ تو بہت زیادہ دعا بالجہر کا بولتی، اجتماعی دعا بھی نہیں کرتے، لیکن جب بھی دعا تراویح میں ختم کرتے تھے چیخ اور ٹرپنے لگتے تھے، پتہ بولتے ہاتھ اٹھائے نہیں ٹرپنے لگے. عجیب. حج پر جا رہے تھے، پانی والا جہاز تھا، سامنے تھے، ہم لوگ بھی پیچھے ساحل پر کھڑے تھے. وہاں سے بات یہ پائے جہاز کے، ہم لوگوں نے کہا تھا دعا فرمائے اشارے سے، بس مست حج کر میں نے تھا ہی موجود، تھا ہی بس ہزاروں آدمی یوں ہاتھ اٹھایا چیخ گئی. میں سچ کہتا ہوں میری پیلی خون سے بھر گئی، بالکل خون آدمی پورا پیجامہ آگے دوڑا تھا. ان کی یہ تو سمندر کنارہ یہ تھا، اور دوسرے ایسے بہت سے لوگ. یہ ہے دعا، اللہ ہم سب کو توفیق دے. ادعونی ربکم اسجد. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، پوری امید کے ساتھ دعا کروں. اب تو اور کرنا چاہیے، بہت ہی سخت وقت ہے. اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت، دین کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے مولانا. اگر ہماری حفاظت ہو، دین نہ ہو کیا ہے، وہ اور بے حفاظتی ہے، اور زیادہ بے حفاظتی ہے. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. جو گمان کرتا ہے اسی مطابق فیصلہ کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. میں نے بندوں کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتا ہوں. آواز بھی نہ کرے، یہ چپکے چپکے بھی دعا کر رہا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے. یاد ہمارے جو سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اور ایک روایت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بندوں کے ساتھ جب وہ مجھے یاد کرے اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جیسے تمہاری سواری والی اونٹنی کی گردن. کتنی عمدہ مثال دی ہے. ابھی اونٹ پہ بیٹھا ہوا تو گردن قریبی، یہ کون مثال دیتے ہیں. امثال کے باب کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امثال کے ابواب کھول دیے تھے مثالوں کے. یہ بھی منیمل علوم کے ایک علم ہے، مثالوں کو بیان کرنا منیمل علم کے ایک علوم کے ایک علم ہے. اس وجہ سے قرآن میں بہت امثال ہے. کہیں چیونٹی بتا دیا، کہیں یہ کر دیا ہے نا مچھر، یہ کفار کا جانے بیوقوف. انہوں نے کہا کہ حضور چیونٹی کی ذکر کرتے ہیں، مچھر کی ذکر کرتے ہیں. ارے بیوقوف، جس چیز کی مثال بیان کیجیے اسی کے مطابق مثال دیا جائے گی. دنیا کی حقیقت یہی ہے تو وہی حقیقت بیان کیے. مثال تو مفصل لو جس کے لیے بیان کے اس کے مطابق. بڑی چیز ہوگی تو بڑی چیز، چھوٹی چیز ہے چھوٹی چیز. اب مچھر کی مثال پہاڑ سے تھوڑی دی جائے گی. مچھر پہاڑ پر کا ہوتا ہے. مچھر سمجھ لو اس کی قوت اتنی ہے پہاڑ کی. بیوقوف ماریں گے 2-3 پر بیوقوف. یہ بہت اعتراض تھا
کفار کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال دیتے ہیں. لوگوں نے کہا یہی ان کی حماقت کی بات ہے. بہت اچھی مثال مجھے. تمہارا رب تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تمہاری سواری والی اونٹنی کی گردن تم سے قریب ہے. مطلب سنا ہی ہوں گے لیکن باقی چیز مستحضر نہیں رہتی. یہ مثال جیسے اونٹنی کی گردن ہے سوار ہوتے ہو، چونکہ اونٹنی سے سابقہ تھا ان کو عربوں کو، ان پر سوار بھی ہوتے تھے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہیں جیسے اونٹنی کی گردن تمہارے قریب، اسی طرح اللہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شہد رگ سے بھی تم سے قریب ہوں. تم جتنا تم اپنے سے قریب ہو اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. وہاں تھا نے اس کی مثال دیا جیسے شہد رگ سے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے. جیسے دو کاغذ لو اور درمیان میں گوند لگاؤ بہت باریک اور چپکا دو، تو کاغذ کیا کہے گا؟ میں اس کاغذ سے سب سے زیادہ قریب ہوں. تو گوند کیا بولے گا؟ میں تم سے زیادہ قریب ہوں، بیچ میں ہوں. تمہیں واسطہ تو میں ہوں، تم اس کاغذ تک پہنچ نہیں سکتے بغیر اس گوند کے، ہے کہ نہیں؟ ایمان تعلیم نے کیا دیا. بس جب اللہ جل شانہ بندوں سے اس قدر قریب ہے تو دعا میں چیخنے اور پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ دعا کریں اور دل لگا کر مانگیں. اللہ ہم سب کو توفیق. میں کہتا رہتا ہوں بھائی، اپنے لیے کہتا ہوں، آپ تو ماشاء اللہ سب. پھر ارشاد فرمایا انہ لا یحب المعتدین، یہ لا یحب المحسنین ہے کہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. دعا میں بھی حد سے نہ بڑھو، دعا میں بھی حد سے، نماز میں بھی، قرآن میں بھی حد سے نہ بڑھو، بہت زور سے. آگے آداب تلاوت میں سے لکھا ہے بہت زیادہ زور. میں اسی بنا پر چاہے میرا استدعا غلط ہو کہ ایک صف میں لاٹھی تو نہیں لگانا چاہیے، دو صف میں. آواز جو بخوبی پہنچ سکتی ہے تو نہ لگاؤ. زور سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر 4 صف میں نہیں پہنچ سکتی. مجھے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے لگا بس شروع کر دیا. میں نہیں پسند کرتا. میں گیا تھا وہاں دکن میں ہٹا دیا تھا، لیکن کہاں ایک کی بات شروع ہو گئی. بہرحال اس میں کوئی سختی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ بہرحال میں نہیں پسند کرتا. طرح ایک سمے بھی لگتا ہے، کہاں تو جاتا ہے سڑک تک آواز آتی ہے. یہ نماز میں تو اور زیادہ احتیاط ہے. بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس میں عمومی طور پر تمام اعمال میں اعتداء اور اسراف اور حد سے آگے بڑھانے کی ممانعت فرمانی ہے. یہ اعتداء حد سے بڑھ جانا دعا میں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ دعا میں. حضرات مفسرین نے بطور مثال کے لکھا ہے کہ دعا میں اقتداء یہ ہے کہ مثلا اپنے لیے سوال کرے کہ مجھے جنت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے مناظر عطا کیے جائیں. اگر گناہ کرنے یا قطع رحمی کی دعا کی جائے تو یہ بھی اعتداء کی ایک صورت ہے. ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہ منی اسألک قصر الابیض من یمینی جنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں. اس کو حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا کہ اے بیٹا تو اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ مانگ. یہ سب تعین مطلب اپنی طرف سے سفید محل تجویز نہ کر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے
جو طہور وضو و غسل وغیرہ میں اور دعا میں ارتدا یعنی ذاتی کریں گے. 3 مرتبہ دھو لو، 10 مرتبہ نہ دھو، بس دھوتے ہی چلے جاتے ہیں، پانی کا اسراف کیا ہے بس. قلوب میں بھی اسراف، قلوب کو بھی منع کیا ہے کہ اتنا ہو 3 ہو 5 بس سے زیادہ نہیں. پتھر کو بھی ضائع نہ کرو. پتھر سوال کرے گا کہ تم نے اتنا ملوث کیا اپنے پاخانے پیشاب سے. جیسے پانی سوال کرے گا پتھر بھی کرے گا. پتھر بھی اللہ کی مخلوق، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کرو. حضرت تھانوی نے بہت تھا یہ سب. سلوک بھی بڑا نہ ہو، پانی بھی زیادہ نہ ہو، سب. زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو حدود شرعیہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کی ممانعت بھی آیت کریمہ کے عموم الفاظ میں داخل ہے. لایانی باتوں سے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لایانی باتوں سے ترک. تھانوی نے مثال دیا ہے کہ بولنے ہی میں خالی لایانی نہیں ہے، لکھنے میں بھی ہے. اگر کاغذ پر 2 سطر میں تمہارا کام چلتا ہے تو 2 ہی سطر میں چھوڑ دو، کاغذ بھرنے کی ضرورت واجب نہیں. تو ہمارے حضرت کا تھا السلام علیکم، کہیں لکھ دیا مکرم کو مل جائے السلام علیکم، آپ کی خیریت، الحمدللہ کہ آپ بخیریت ہیں، میں بخیریت ہوں، دعا کرتا ہوں، والسلام وسی اللہ اوفیان ہوں. ہم لوگوں نے ایک دفعہ لکھ دیا، ہم لوگ دیا لکھ دو. تو ہم میں سے ایک صاحب بڑے تھے، الحمدللہ میں بخیریت ہوں. یہ کہا میں کی کیا ضرورت تھی، کافی تھا الحمدللہ بخیریت ہوں. الحمدللہ بخیریت کافی نہیں ہے. کہا الحمدللہ میں بخیریت ہوں، یہ کیوں نہیں، میں کیوں بڑھایا. اسی نکیلے سے کرتے تھے بس. اچھے لوگ سمجھ نہیں بات. بعض لوگ دیتے ہیں خط لکھ دو، خط کا جواب لکھ دو. اب ہم نے لکھ دیا میں دعا کرتا ہوں، لکھ دیا. اگر کہا میں نے دعا کیا نہیں، تم کیوں جھوٹ لکھ دیا. کہا میں دعا لکھ دوں، لے آؤ دعا تو لکھو. میں دعا آگے میں کہوں کرتا ہوں تب لکھو کرتا ہوں. کبھی کاغذ کو پھینک دینے گئے تھے، کبھی نہیں. یعنی جوابی کاغذ ہر ہی جگہ دے گا. جوابی کاغذ جو لکھتے تھے یہ نہیں کہ اللہ رسول کا نام لکھا کیوں پھر. یہ ہمارے بزرگوں کے احتیاط، اللہ وہ نہیں احتیاط خدا کا. اس کا بھی بدل ملے گا کہ ہمارے کلام کی قدر کیا ہے. کبھی برتن میں رکھو. نیکی تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن شرعاً اس کے بھی حدود مقرر ہے. دعا بڑی ہے، اس کے اندر ہی لا تعدد. کوئی شخص رات و رات نماز پڑھے، اپنی بیوی اور مہمانوں کی خبر نہ دے، یا رات دن ذکر و تلاوت میں لگا رہے، بیوی بچوں کے معاش کے لیے فکر مند نہ ہو اور ان کے لیے اتنی روزی نہ کمائے جس سے واجبات ادا ہوں، یہ بھی اعتداء و زیادتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے شاک وقت، ایک صاحب قرآن لے کے جا رہے تھے. دوسرے صاحب کہا دیکھیے ہم لوگ تو ذکر کر رہے ہیں، یہ جنگل چلا قرآن لے کر کے لکڑی کاٹنے کے لیے. فرمایا فوراً کیا ہو کہ ہم لوگ نفل میں مشغول ہیں، وہ فرض میں مشغول ہے. مت بولو اس کے لیے، وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے جا رہا ہے. یہ کتنی نظر نگاہ. اس کے خراب بھی ہے. ایک آدمی بہت پریشان آئے، کہا کیا بات کیوں پریشانی ہے؟ کہ ہمارا اونٹ نہیں مل رہا ہے. کہا کہ ارے میں تو سمجھا کوئی دماغ میں چھوٹ گئی، اتنا پیدا پریشان ہے. بس اس کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ خدا کی طرف دونوں معاش و معاد. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد.
اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش اور مات دونوں باطل ہو جاتے ہیں. اللہ میں قریب ملتے لیکن مل نہیں رہا مجھ سے ضروری. علی گڑھ میں بیان کیا تھا میں نے کہا اس ادارے کا تعلق معاش سے ہے. اس کو دینیات سے متعلق رکھیے تب ہے. نبوات سے اس کو متعلق رکھیے. ہر شعر لولا نبوات لبطل معاش اور معاد. نبوتیں اگر نہ ہوتی تعلیمات تو معاد تو باطل ہو جاتا ہے, آخرت میں معاد بھی باطل ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہم صرف دین کو معاد سے متعلق رہتے ہیں, معاد سے بھی متعلق ہے, اس کو دین کے تابع رکھیے. میں نے کہا کہ اس ادارے کا تعلق معاش سے ہے, اسی بنا پر ہے. اس بنا پر نبوات کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کی وجہ سے ان کو ساتھ رکھیے, برکت ہوگی. لولا نبوات لبطل معاش والمال. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو. ہے کہ اصلاحی مطلب اللہ سے بڑھ کے کون ہے اصلاح؟ اللہ سے بڑھ کے کسی کو مضمون نہیں. اور زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں اصلاح نہ کرو اور فساد نہ کرو. اس سے زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مراد ہو سکتی ہیں. ظاہری اصلاح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی, درخت نکال دیے, کھیتی اگا دی, اس میں طرح طرح کے فوائد رکھ دیے, ان کو خراب نہ کرو, کاٹنا شروع کر دیا. درخت کو کاٹنے کو بھی بلا وجہ ممنوع کرتے ہیں, درخت کو نہ کاٹو. ظاہری اصلاح تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی, درخت نکال دیے, کھیتی اگا دی, اس میں طرح طرح کے فوائد رکھ دیے, اس کو خراب نہ کرو. اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ کر دیا. اللہ کی پیدا فرمودہ چیزوں کو نہ اجاڑو اور ان سے انتفاع کیے. جو جائز صورتیں ہیں ان میں رکھنا نہ ڈالو. جائز صورتیں اس کو لوگوں کو منتفع ہونے دیں. کہاں کر رہا اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو ان سے منتفع ہونے دو. قرآن صرف ذکر ہی کو نہیں مل رہا ہے, یہ تو اصلاح ہے. قرآن تو اصلاح کے لیے آیا ہے. ظاہری اور باطنی, معاش اور معاد, معاشرہ, معاملہ, عقائد, سب کی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے. اب یہاں معاشرہ کو کیسا جمادات کا حق بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے ان سے منتفع ہونے دو, گھاس پھوس سے اس کو بھی گزارو, نہ جلا نہ دو. اور باطنی اصلاح اگر مراد لی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا, کتابیں نازل فرمائی, دلائل سے حق کو واضح فرمایا, اعمال صالحہ کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع فرمایا. کثیر تعدادوں میں انسان نے ایمان قبول کیا. اب اس سدھار کو خراب مت کرو. ہدایت کی راہ اختیار کرو, اسی پر خود رہو اور دوسروں کو اسی پر رہنے دو. اسی پر خود رہو. کیا تعلیم خدا کی تعلیم, اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم ہو جاتی ہے؟ جس ہمارا معمول یہی ہے. بزرگ لوگوں کا بھی چلے, حدیثیں بھی چلے, قرآن بھی چلے. ہمارا نے پڑھ دیا اصلاحی بات, میں سمجھ تھا تو میرا ارادہ یہی قرآن کی بیان کرنا ہے مجھ کو. میں بالکل ارادہ تھا لیکن پڑھ لیا تو یہ مل گیا موقع. اتنی تفسیر کتاب ہے ہمارا نا, جہاں جو ہے سب اچھے ملتے ہیں. اللہ نے علماء کو اللہ جزا خیر کتنی تفسیر اس کے اندر, عربی کی, اردو کی, مفتی شفیع صاحب کی, معاذری صاحب کی, ان کی ہے. یہ ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا, وہ رکھا ہوا سب دیکھتا رہتا ہوں. سب تفسیر ہے, وہ بھی تفسیر ہے, یہ بھی تفسیر ہے, نیچے والی تفسیر ہے, وہ سب تفسیر کشف الرحمان ہے. دیکھ رہے ہیں نا, ادھر دیکھیے
کیمیار میں قرآن ہے، سب تفصیل ہے. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ہے نا، ہمارے یہاں جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی، ٹھیک ہے، مشہور یہی ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، مشہور یہ صوفی لوگ ہیں. اب مولوی لوگ میں یہ ہے ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی. سبحان اللہ. کتاب کا نام پڑھنے سے ہم کو دیکھنے سے نور معلوم ہوتا ہے. ہم کتب خانے میں اس لیے بیٹھتے ہیں، کتاب کی جلد دیکھنے سے بھی مزہ آتا ہے نا، کتنی خوبصورت لکھی ہوئی، کیا کوئی قطبے سے چھپ جائے گا، یہ سب قرآن حدیث ہی تو ہے. لیکن قطبے سین وغیرہ بھی ہو اگر، تبھی یہ جو لطف ہے مت نہیں سمجھتا. اللہ کثیر تعداد میں انسان نے اس کو قبول کیا. اب اس سدھار کو خراب مت کرو. کیا ہوتا ہے بہت اچھا تجربہ. اب اس سدھار کو خراب مت کرو، ہدایت کی راہ اختیار کرو. نبی شروع میں حضور نے فرمایا جب دونوں جماعتوں میں جنگ ہوئی، کہا کہ ارے ابھی میں زندہ ہوں، اتنی جلدی خرابی آ گئی تو لڑنے لگے. یہ تو کہا تھا. اب اس سدھار کو خراب نہ کرو. کوئی مجھے سب سنتا بھی نہیں، کوئی وظیفہ جب آئے وہ تو کر لیں گے، لیکن یہ اپنے کو بدلنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنی طبیعتوں کو بدلنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، غیبت سے بچنا. ایسی بات نہ کہو. نقل کلام غیر علاج وجیل افساد. نمیمہ کہتے ہیں چورخوری، نقل الکلام غیر علی وجیل افساد. کلام کو نقل کرنا دوسرے کی طرف تاکہ فساد پیدا ہو جائے، یہ نمیمہ چغلخوری. النمام فاسق سے کہا، نمام فاسق. اس پر کون عمل کرتا ہے؟ اخلاقیات کو درست کرنا یہ ہے اصل اصلاح. بظاہر صرف پڑھ لینا کافی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے. کثیر تعداد انسانوں نے ایمان قبول کیا ہے. اب اس سدھار کو خراب نہ کرو. فساد مدرسوں میں ایک آدمی فساد، گھروں میں ایک آدمی فساد ہو جاتا ہے. ہدایت کی راہ اختیار کرو، اسی پر خود رہو اور دوسروں کو اسی پر رہنے دو، خاص طور سے اپنی اولاد کو. مذکورہ بعض آیات سے چند آداب معلوم ہے. اول یہ کہ دعا میں زیادتی نہ کرو، یعنی بہت زور سے، مطلب وہی ہے بہت زور سے. دوم یہ کہ خفیہ طریقے میں دعا کرو. سوم یہ کہ ڈرتے ڈرتے ہوئے دعا مانگو کہ ممکن ہے قبول نہ ہو. ہم نے خود سنا ہے کہ ہم کسی کے متعلق دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو ناپسند ہو جائے، اس کا حال ایسا ہو تو اس کے لیے دعا کرنا وہاں تھانی کہہ لگاتے تھے اللہ اگر یہ حق پر ہے تو اس کو فتح دیجیے. ختم خادیان جو ہوتی ہے اس میں یہ دعا کہہ دیتی ہے. دعا میں ذاتی نہ کرو. دومی کے خفیہ طریقے میں دعا کرو. سوم یہ کہ ڈرتے ہوئے دعا مانگو کہ ممکن ہے قبول نہ ہو. چہاروں خوب للچاتے ہوئے امید کرتے ہوئے دعا مانگو. پانچواں آدم راتف سے بعد اصلاح سے معلوم ہوا کیا اس میں اس اشارہ ہے کہ فساد فی الارض جو تمام معاصی پر صادق آتا ہے اس سے بھی پرہیز کرو. فساد آپن میں لانا ہے دوسری کا خود معاصی جب کرو گے تو یہ فساد ہے آدم کا. سب گناہ گار لوگ ہوں، سب فسادی لوگ ہوں، فساد نہ بھی کریں تب بھی یہ بہت بڑی بات. تمام معاصی پر صادق آتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرو گناہوں سے، کیونکہ فساد پھر بھی دعاؤں کے قبولیت کے روکنے کا ذریعہ ہے. فساد پھر سب غافل لوگ ہیں تو دعاؤں کے قبول ہونے میں مانے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمبا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں،
وہ بار سے اٹا ہوا ہو، یہ پٹا ہوا ہے، ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، آسمان کے خطاب ہاتھ پھیلا کر یا رب کہتا ہے، اور حال ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور اسے حرام سے بتا دی گئی ہے۔ انہی چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی دعا، ان چیزوں کو ہوتے دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب المحسنین، خلاصہ ان رحمت اللہ قریب المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت اچھے کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اچھا ان رحمت اللہ قریب المحسنین، جو اچھا کام محسن ہے، جو مسیء نہیں، برے نہیں، اچھا کام، اس میں مطلقاً ہر اچھے کام کی فضیلت بتا دی، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سب اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا ذریعہ ہے، کوئی بھی ہو، اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، معاملات کے اعتبار سے اچھے ہوں، نماز کے اعتبار سے اچھا ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے اچھے ہوں، اخلاق، یہ سب باقی ہے۔ اس میں دعا کا احسان بھی ہے کہ دعا کے جو آداب بتائیں ان آداب کی رعایت کرتے رہو۔ احسان محسنین میں کہا دیا کہ اچھی طرح دعا کرو، اچھے انداز سے دعا کرو، لجاجت سے دعا کرو، خوشامد سے دعا کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو، ہر سب اس میں داخل ہے۔ کرتے اگر دعا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور دعا کی مقبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آیتوں پر بھی، احکام پر بھی ہم سب کو عمل کرو، بنیادی چیزیں بھی، بنیادی تعلیم یہ ہے، اس میں دعا بھی آ گئی، نیک عمل ہو گئی، خلوص میں آ گیا، بری باتوں کو بچنے کا بھی حکم ہو گیا۔ اسی طرح میں کہتے ہیں محسن کی دعا ہے، ان رحمت اللہ ہے قریب محسنین۔ محسن احسان معنی کیا ہے؟ اچھا کام کرنا، اور وہ احساس ہے یہ تعبد اللہ کرنے کا تھا، نیک کام کرنا، نیکوں کے نیکی عام ہوگی، اللہ کی رحمت عام آئے گی۔ یہ ذہن میں آئے، قرآن مطلب بیان کر مولانا نے اسی آیت پڑھ دیا تو اسی بیان کے ٹھیک کیا، اللہ کی رحمت، اسی لیے ہم لوگ آتے ہیں، صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح راہبری یہی ہے، قرآن راہبری کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں۔ حضرت یوں کہتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں، ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں، اللہ سے بڑھ کے کون واعظ ہوگا؟ وہی طریقہ تھا، اس سے بڑھ کر کبھی ہم نے ملفوظات وغیرہ سنانے نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں۔ قرآن دعا بھی اللہ ہمارے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سبھی سارے عالم کے لیے، عمومی بھی خصوصی بھی، اس ملک کے لیے بھی، دوسرے ملکوں کے لیے، بلکہ حرمین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے آداب کی رعایت کی توفیق رحمت فرمائے، اور وہاں اتنا خشوع و خضوع ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے ادب کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر آداب کے ساتھ حرمین کے اوقات میں گزاریں گے انشاءاللہ کامیاب ہی ہو کے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ مطلب بقول محمد عمر صاحب کے بہت سے لوگ جدہ ہی میں اپنے حج کو ڈبو آتے ہیں، اور بہت سے آگے بمبئی میں کر دیتے ہیں، بہت شد و مت سے، مطلب کہ جو کام کرو اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرو اور اس کو بچانے کا خود اہتمام بھی کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔